اور ابن یزید رہائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ان 72 جانثاروں میں سے ہے جنہوں نے عاشور کے دن مولا امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دی۔ اور ابن یزید رہائی کا تعلق قبیلہ تمیمی سے ہے اور کوفہ کے مشہور ترین بہادر جنگجوؤں میں سے تھے۔ عبداللہ ابن زیاد جب امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی سے آگاہ ہوا تو اس نے کوفہ سے اور کو طلب کیا۔ انہیں قبیلہ تمیم و ہمدان کے جوانوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کے فرائض کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے مامور کیا، لہٰذا وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ شراب نامی منزل پر ایک رات قیام کے بعد اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ دن کے نصف حصے میں دشمن کے لشکر کے آثار نمودار ہوئے۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا، آیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جس کے صرف ایک طرف سے دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو سکے؟ امام کے ساتھیوں نے ذو حسم نامی جگہ کی نشاندہی کرائی۔ جب امام علیہ السلام کا قافلہ ذو حسم کے مقام پر پہنچا تو اور ابن یزید رہائی اور اس کے ساتھی زور کے و قیاس کے عالم میں وہاں پہنچے اور انہوں نے امام کے سامنے خیمے نصب کیے۔ ان کے سامنے سفر آئی کہ امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا انہیں پانی پلائے جائیں اور کہ لشکروں کو پانی پلایا گیا، اور نے آپ کے اقتدار میں نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے اسے قبول فرمایا۔ اور نے آپ کے آنے کا مقصد پوچھا تو امام نے اسے بتایا کہ مجھے اہل کوفہ نے دعوت دی ہے، میں ان کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ نیز کوفیوں کے مسلسل لکھے ہوئے خطوط سے آگاہ کیا، ان کی پریشانی کا بتایا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہیں، اور نے بتایا کہ وہ ان خطوط سے بے خبر ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ کے حاکم کے پاس لے کر جائیں۔ امام نے جب اپنے اصحاب کے ساتھ سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو ہر کوفہ جانے اور آپ کے واپس حجاز جانے میں رکاوٹ بنا، اور نے امام کو مشورہ دی کہ وہ کوفہ اور مدینہ کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کریں تاکہ وہ اس سلسلے میں ابن زیاد سے نئے حکم کو طلب کر سکیں۔ اور نے امام سے کہا، آپ سے جنگ کرنا میرا وظیفہ نہیں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ سے کسی صورت جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں۔ بس اگر آپ میری ہمراہی سے گریزاں ہیں تو آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو آپ کو نہ کوفہ لے کر جائے اور نہ مدینہ۔ جب تک میں عبیداللہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو یزید ابن معاویہ کو خط لکھیں تاکہ یہ معاملہ صلح پر ختم ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ میرے اپنے آپ کو جنگ میں ملوث کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا اصحاب کے ساتھ عزیب اور قادسیہ کا راستہ اختیار کیا۔ عزیب کے مقام پر کوفہ سے 4 افراد آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آئے اور نے انہیں گرفتار کرنے اور انہیں کوفہ واپس بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ 2 محرم کو ہر کی امام کے ساتھ ہمراہی اختتام کو پہنچی۔ دونوں گروہ نینوا نامی جگہ پر پہنچے تھے کہ ابن زیاد کا حکم نامہ اور کو ملا، جس میں اسے حکم دیا گیا کہ امام حسین سے سختی سے پیش آئے، اسے کسی صحرا یا بیابان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کریں۔ اور نے یہ خط امام کی خدمت میں پڑھ کر سنایا۔ امام نے کہا، ہمیں نینوا یا غازریہ میں پڑاؤ ڈالنے دو۔ ابن زیاد کی جاسوسی کی وجہ سے اور سختی کرنے پر مجبور تھا، لہٰذا اس نے امام کو روک دیا۔ امام کی درخواست کے باوجود انہیں نینوا کے پاس پڑاؤ ڈالنے سے منع کیا۔ امام نے مجبور ہو کر کربلا میں اپنے خیام نصب کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر ہور نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ان کی کربلا میں ٹھہرنے کی خبر۔ عاشور کے دن عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو راستہ کیا، لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ اس نے اور ابن یزید رہائی کو بنی تمیم اور بنی ہمدان کے سپہ سالاری دی، اور نے جب لشکر کو امام حسین سے جنگ کے لیے تیار دیکھا تو عمر بن سعد کے پاس آیا، اس سے کہا، کیا تو اس شخص حسین ابن علی سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا، ہاں خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہو۔ اور نے کہا، مگر تمہاری تجویزیں تو خوشائندہ نہ تھی۔ عمر بن سعد نے جواب دیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے قبول نہیں کی۔ یہ سننا تھا کہ عمر کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ امام حسین کے فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ لشکر عمر سعد میں سے ایک شخص نے کہا، اے ہور، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ اور نے کپ کپاتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ سپاہی ہور کی حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور ہور سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، میں تمہارا کیا حال دیکھا؟ اور نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اور نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام حسین کے خیمے کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت پریشانی کے عالم میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہو۔ اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوفی معاملے کوئی جنگ تک لے کر جائیں گے۔ وہ معافی کا طلبگار ہوئی، امام نے اس کے لیے استغفار کی اور فرمایا، تو اس دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد۔ اور کی توبہ کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس نے امام حسین سے تقاضا کیا کہ اسے جنگ کی اجازت دی جائے تاکہ وہ امام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر لے۔ پس وہ توبہ کے بعد جنگ کے میدان میں آئے۔ عمر بن سعد اور اس کے لشکر کو دوبارہ نصرت کرنے اور جواب میں ان کی طرف سے بد اخلاقانہ رفتار دیکھ کر دشمن پر حملہ آور
اور شہادت پر فائز ہو۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اس کے جنازے کو لائے تو امام حسین ان کی میت کے سرانے بیٹھے رہے اور اس کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، اور تو اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔